بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 28 ملاحظہ فرمائیں۔ وہ پوری طاقت سے بول رہی تھی مگر آواز شاید چند فٹ تک جا رہی تھی۔ در حقیقت سٹور روم میں ہونے والی زبردست کھینچا تانی کے دور میں وہ مسلسل چلاتی رہی تھی۔ شاید کچھ اثر نشہ آور دوا کا بھی تھا، اس کا گلا بری طرح بیٹھ چکا تھا۔ اس نے دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کی کہ اس کی آواز باہر تک پہنچ سکے۔ اس کوشش کا الٹا اثر ہوا، رہی سہی آواز بھی ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہی وقت تھا جب اچانک اس پر ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ گھر کے اندرونی حصے میں سٹور روم کی طرف سے کھٹ پٹ کی آواز آئی۔ وہاں حرکت ہو رہی تھی۔ قاسم برلاس کے سوا وہاں کون حرکت کر سکتا تھا؟ شانی کو اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہوا۔ اس نے بکھلا کر برآمدے کی طرف دیکھا، تب اسے قاسم برلاس کی ایک مختصر جھلک دکھائی دی۔ وہ دیو کا دیو ڈگمگاتا ہوا کامن روم سے ٹی وی لاؤنج کی طرف آ رہا تھا۔ کوئی لمحہ جاتا کہ وہ برآمدے میں پہنچنے والا تھا۔ شانی کراتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف لپکی، خود کو قاسم برلاس کی نگاہوں سے بچانے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل پر چلی جاتی۔ وہ خود کو بالائی منزل کے ٹی وی لاؤنج میں لے آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ آوازوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ زخمی قاسم برلاس بڑے تیش کے عالم میں اسے نچلی منزل پر ڈھونڈ رہا ہے۔ دروازے بھی دھڑا دھڑ بج رہے تھے، گالیاں بکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر شانی نے محسوس کیا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کر بالائی منزل کی طرف آ رہا ہے۔ شانی آخری دم تک مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے نشے سے متاثر اعصاب ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے ٹی وی لاؤنج میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہی تھی جسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکے۔ اوپر کا پورشن تقریباً آباد تھا۔ عثمانی کی بیٹیوں کی شادی کے بعد وہ کمرے تو بالکل خالی پڑے تھے۔ ٹی وی لاؤنج کا بھی یہی حال تھا۔ چند ہی سیکنڈ بعد قاسم کی غصیلی آواز ٹی وی لاؤنج کے سامنے سنائی دی۔ کہاں ہے تو؟ باہر نکل، میں کہتا ہوں باہر نکل، نہیں تو پورے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ پھر وہ غلیظ گالیاں بکنے لگا۔ اس کی آواز سے عیاں تھا وہ نشے میں ہے۔ گالیوں کا انتخاب اس کے اندر کی بھوک اور ہوس کو ظاہر کرتا تھا۔ شانی اپنی جگہ سکڑی سمٹی کھڑی رہی۔ اس کا دل جیسے سینے میں نہیں پورے جسم میں دھڑک رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے بعد ٹی وی لاؤنج کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ بے پناہ وحشت کے عالم میں قاسم دروازے کو دھکے دے رہا تھا۔ شانی نے سراسیمہ نظروں سے دروازے کی اکلوتی چٹکی کو دیکھا۔ یہ چٹکی گرانڈیل قاسم کی مزاحمت زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی۔ شانی نے ٹی وی لاؤنج چھوڑا اور پچھلے دروازے سے نکلتی بالائی پورشن کے کچن میں آ گئی۔ یہ کچن بھی نہ جانے کب سے بے آباد پڑا تھا۔ یہاں ایک خستہ حال اے سی، ایئر کولر اور پیڈسٹل فین وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ شانی اس کچن میں گھس گئی اور یہاں بھی دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ یہاں لائٹ وغیرہ نہیں تھی۔ کچن کی ایک کھڑکی سڑک کی طرف کھلتی تھی۔ یہاں بھی ہانی گریل اور جالی لگی ہوئی تھی۔ قاسم برلاس نے اب ٹی وی لاؤنج کا دروازہ دھڑدھڑانا بند کر دیا تھا۔ غالباً وہ کسی اور طریقے سے دروازہ کھولنے کی کوشش میں تھا، یا شاید وہ اوپر چھت پر دیکھنے چلا گیا تھا۔ پڑوس کا قریب ترین مکان بھی تقریباً 100 فٹ کی دوری پر تھا۔ شانی کی آواز تو گلے سے ہی نکل نہیں رہی تھی۔ وہ صرف یہ کر سکتی تھی کہ کسی لکڑی لوہے کو کھڑکی سے ٹکرا کر آواز پیدا کرتی اور پڑوسیوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتی۔ تاہم اس کوشش میں نقصان کا اندیشہ بھی بد درجہ موجود تھا۔ دھند آلود سردی میں لوگ بند کمروں میں دبکے ہوئے تھے۔ غیر ممکن تھا کھڑکی کی آواز پڑوسیوں تک پہنچتی، مگر قاسم برلاس تک پہنچ جاتی، بلکہ یقینی بات یہ آواز اس تک پہنچے گی۔ اسے یقین ہو جائے گا کہ شانی کچن کے آس پاس موجود ہے۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی جب اس کی نگاہ نیچے سڑک پر پڑی۔ اس نے دیکھا ایک موٹر رکشہ عثمانی کی بیٹی افشاں کو گیٹ پر اتارنے کے بعد گلی کے موڑ پر اچل ہو رہا تھا۔ ہاں وہ افشاں ہی تھی۔ دبلی پتلی سمارٹ سی، اس کے ہاتھوں میں 3-4 وزنی شاپنگ بیگ جھول رہے تھے۔ کندھے پر اس نے شولڈر بیگ سنبھالا ہوا تھا۔ شانی کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 2 شاپنگ بیگ نیچے رکھے اور کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ نیچے برآمدے میں گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ سیڑھیوں پر قاسم برلاس کے مخمور لڑکھڑاتے قدموں کی آواز ابھری۔ وہ نیچے جا رہا تھا۔ گھنٹی کی آواز اسے نیچے لے جا رہی تھی۔ ہو گاڈ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شانی نے بوجھل ذہن کے ساتھ سوچا۔ وہ کچن سے نکلی اور دروازوں میں سے گزرتی ہوئی پھر ٹی وی لاؤنج میں آ گئی۔ یہاں کھڑکی سے وہ مین گیٹ کا منظر دیکھ سکتی تھی۔ اسے قاسم برلاس کی جھلک نظر آئی۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ اور کندھے لہو لوہان تھے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چمکتی چیز تھی۔ یہ جان کر شانی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کوئی بڑے سائز کی تیز دار چھری تھی۔ گوشت کاٹنے والی یہ چھری قاسم نے یقیناً نچلی منزل کے کچن سے لی تھی۔ اس چھری اور اپنے لہو لوہان سراپا کے ساتھ وہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ گھنٹی ایک بار پھر بجی۔ قاسم کا انداز بتا رہا تھا کہ شانی کی طرح اس نے بھی بالائی منزل سے افشاں کی جھلک دیکھ لی ہے۔ وہ لڑکڑاتا گیٹ تک پہنچا۔ گیٹ تک پہنچتے پہنچتے اس نے اپنے لباس سے چابی نکالی تھی۔ چھوٹا گیٹ کھولنے کے ساتھ ہی وہ ایک طرف ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ زرق برق کپڑوں والی نو بیاتا افشاں نے دروازہ کھولا اور بے تکلفی سے اندر آ گئی۔ شاپرز اس کے ہاتھوں میں تھے۔ دروازہ کھولنے والا نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے تعجب سے دائیں بائیں دیکھا۔ پھر ملازم لڑکے شاہد کو آواز دیتے ہوئے بولی، شاہد!
بڑے شرارتی ہو تم۔ یقیناً اس کے ذہن میں یہی آیا تھا کہ ایسا شاہد نے کیا ہوگا۔ شانی کا دل چاہا وہ پکار کر افشاں کو اطلاع دے دے کہ وہ ایک گمبھیر خطرے کی زد میں آ رہی ہے، یا ان میں سے کوئی نہیں ہے جس سے ملنے وہ آئی ہے، یا تو بس ان کا بچھایا ہوا وہ جال ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن جس کی پکڑ بے حد خوفناک ہے۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کا حلق ایک بنجر صحرا کی طرح تھا۔ افشاں کی نوخیز آواز اس کے کانوں میں گونجی، امی کہاں ہیں آپ؟ ابو۔ وہ برآمدے کے سامنے سین میں چکرا رہی تھی۔ اس نے اپنا وزن ہلکا کرنے کے لیے شاپر غالباً برآمدے میں بیچے تخت پر رکھے اور اندرونی کمروں کی طرف بڑھی۔ اب وہ شانی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ شانی کو صرف عفریت نما قاسم برلاس نظر آ رہا تھا۔ وہ گیٹ پھر سے لاک کرنے کے بعد برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ 2 لمحے بعد وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ شانی سکتے میں کھڑی تھی۔ چند سیکنڈ گزرے اور پھر وہی کچھ ہوا جو بدترین اندیشے کی صورت شانی کے ذہن میں موجود تھا۔ ایک گھٹی دردناک چیخ اندرونی کمروں میں سنائی دی۔ یقیناً یہ افشاں کی چیخ تھی۔ اس ادھوری چیخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے منہ کو فوراً مضبوطی سے بند کر دیا گیا ہے۔ خدایا! شانی نے اپنا گھومتا ہوا سر دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ عثمانی اور مائدہ کے بچھائے ہوئے جال میں ان کی بیٹی آپ ہنسی تھی، وہی مقافات کی پرانی روایت۔ افشاں کو اتوار کے روز امی ابو سے ملنے آنا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکی تھی۔ آج غالباً وہ انہیں سرپرائز دینے اچانک آ دھمکی تھی۔ شانی نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا۔ اس کے اندر کی آواز تھی جو کچھ بھی ہے اسے افشاں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن سوال یہ تھا کہ کیسے؟ شانی کے اعصاب اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ہاتھ پاؤں کی حرکات بے قاعدہ تھی اور گلا تو جیسے سوکھ کر لکڑی ہو چکا تھا۔ گلے کی صورتحال کے ڈانڈے سے یقیناً اس نشاور شے سے ملتے تھے جو اسے دہی پکوڑیوں یا چائے میں ملا کر دی گئی تھی۔ شانی کے اندازے کے مطابق اب مخمور قاسم برلاس عثمانی کی بیٹی کو وہیں لے جا چکا تھا جہاں کچھ دیر پہلے شانی موجود تھی، وہی قبرنما سٹور جس کے چاروں طرف کمرے تھے اور بند دروازے تھے۔ شانی کے لیے موقع تھا کہ وہ کسی طرح شور مچاتی اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ایک اور کوشش کرتی، مگر یہاں جوش کے ساتھ تھوڑے سے ہوش کی ضرورت بھی تھی۔ اپنے چکرائے ہوئے غبار آلود ذہن کے باوجود شانی کو اتنی بات سمجھ میں آ رہی تھی، اگر اس نے پڑوسیوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی اور کسی وجہ سے وہ متوجہ نہ ہو سکے تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ قاسم برلاس کو یقین ہو جائے گا کہ شانی بالائی منزل پر موجود ہے۔ وہ افشاں کو سٹور میں لا کر کے یا کسی اور طرح سے بے بس کر کے پھر سے بالائی منزل کا رخ کر سکتا تھا۔ بہتر آپشن تو یہ تھا کہ وہ پہلے کسی طور اس گھر سے نکلتی، پھر مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتی، لیکن نکلا کیسے جاتا؟ گھر کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ محفوظ طریقہ بس یہ ایک تھا کہ وہ سین میں پہنچتی اور کسی طرح بیرونی دروازہ کھول کر باہر سڑک پر پہنچ جاتی۔ وہ نڈال سی ہو کر ایک صوفے پر گر پڑی۔ آس پڑوس کے مکان کچھ فاصلے پر تھے، کھڑکیاں دروازے بند تھے اور شاید مکینوں کی صورتحال بھی کچھ ایسی تھی۔ ان کی آنکھیں اور کان بھی بند تھے۔ یہ بے حسی اور بے خبری بھی ہمارے موجودہ رہن سہن کی دین ہے۔ دیوار سے دیوار ملی ہوتی ہے لیکن پڑوس ایک دوسرے کے احوال سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ شام ہوتے ہی کھڑکیاں دروازے بند کر کے ٹی وی لاؤنج آباد کر لیے جاتے ہیں۔ وہ سماجی زندگی ناپید ہو چکی ہے جو اہل محلہ کو ایک دوسرے سے مربوط رکھتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے مسائل خالات سے آگاہ ہوتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شرکت کرتے تھے۔ شانی کو لگا کہ وہ ایک بند دروازے والے گونگے بہرے نگر میں ہے، یا ہر کوئی اپنے خیال میں مگن ہے، جانوں مال پر ڈاکے پڑتے رہے، شیطان ناچتا رہے، درندے گوشت نوچتے رہے، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ بس اس کی مصیبت ہوتی ہے جس پر مصیبت پڑتی ہے۔ ہر کوئی الگ الگ اپنی قیامت سگنا کا سامنا کرتا ہے۔ وہ کچھ دیر تک بدحواسی بیٹھی رہی، پھر لڑکھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ تصور کی نگاہ سے نرم و نازک افشاں کو شرابی قاسم کے شکنجے میں دیکھ رہی تھی۔ ایک تیزدار چھری افشاں کی گردن پر تھی اور قاسم کسی عفریت کی طرح اس پر جپٹ رہا تھا۔ نہیں، میں خاموش نہیں رہ سکتی، مجھے کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، اس نے بڑے کرب کے عالم میں سوچا۔ وہ سنبھل کر سیڑھیاں اتری اور برآمدے کی طرف بڑھی۔ کامن روم میں ایک کرسی اوندھی پڑی تھی، پاس ہی سرخ رنگ کا لیڈیز سینڈل کا ایک پاؤں نظر آ رہا تھا۔ یقیناً یہ اس کھینچا تانی کی نشانیاں تھیں جو قاسم برلاس اور افشاں کے درمیان سٹور کی طرف جاتے ہوئے ہوئی تھی۔ شانی کی نگاہیں فون سیٹ کو تلاش کرنے لگی۔ اس کے ذہن میں یہ خیال موجود تھا کہ شاید فون سیٹ کسی طور اس کی مدد کر سکے۔ فون سیٹ اپنی مقررہ جگہ پر موجود نہیں تھا۔ وہ شانی کو قالین پر نظر آیا۔ وہ اس کی طرف بڑی، تاہم فوراً ہی امید کی جگہ مایوسی نے لے لی۔ فون سیٹ کا تار توڑ کر علیحدہ کر دیا گیا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ قاسم شانی کو سٹور روم کی طرف لے جانے سے پہلے یہ کارروائی کر چکا تھا۔ اچانک کچھ دبی دبی آوازوں نے شانی کا سینہ شک کر دیا۔ یہ روتی کراتی آوازیں بند سٹور کی طرف سے آ رہی تھی۔ وہ جو حوث کے نرگے میں تھی، سسک رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی۔ شانی کو وہ بات پھر یاد آ گئی۔
کہتے ہیں کہ عورت کے آنسو بہت کچھ پگھلا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورت جب مجبوری کے شکنجے میں ہو تو عوضکار مرد کو یہ آنسو پگھلانے کی بجائے اور بھی پتھر کر دیتے ہیں۔ بند سٹور سے ابھرنے والی دبی دبی آوازیں گواہ تھی کہ افشاں بدترین صورتحال سے گزر رہی ہے۔ دوسری طرف شانی لاچاری کی انتہا کو چھو رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ان لمحوں میں اس کی آنکھوں میں آنسو مٹ آئے۔ ایک دم ہی کوئی بھولا بسرا یاد آ گیا، وہ جو اپنا تھا، جس کا چوڑا سینہ ایک دیوار کی طرح شانی کی حفاظت کرتا تھا، وہ جو اس کے ایک اشارے پر سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار رہتا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا اور شانی کو ان حالات میں دیکھتا تو کیا کرتا؟ شاید وہ شعلہ جوالہ بن جاتا اور اپنے سامنے آنے والے قاسم جیسے ہر شخص کو جلا کر راکھ کر دیتا۔ ہاں ایسا ہی تھا رستم۔ شانی نے اس کے غیظ و غضب کی ایک مختصر جھلک راولپنڈی میں پولیس موبائل کے اندر دیکھی تھی، لیکن وہ یہاں نہیں تھا۔ پتہ نہیں کہاں تھا، کس نگر میں تھا، اس بستی کے کس کوچے میں تھا۔ شانی نے اسے خود کھویا تھا، جان بوجھ کر گنوایا تھا۔ یہ خیالات 4-5 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں شانی کے ذہن سے گزر گئے۔ وہ ایک بار پھر اٹھی، وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ یا بند سٹور سے ابھرنے والی دبی آوازیں اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہی تھی۔ وہ پلٹی اور ڈگمگاتی ہوئی پھر صحن کی طرف بڑھی۔ برآمدے میں اسے شاپنگ بیگ تخت پر ڈھیر نظر آئے، جو کچھ دیر پہلے افشاں بڑے چاؤ سے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اب یہ بیگ بھی حسرت کی تصویر نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ شاپنگ بیگ غالباً اسلام آباد سے لے کر آئی تھی۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں تھا، شاید اسے بعد میں لاہور آنا تھا، یا شاید وہ اسے مین گیٹ پر ڈراپ کر کے موٹر رکشہ میں کہیں آگے نکل گیا تھا۔ اسے کچھ دیر بعد واپس آنا تھا، یا شاید یہ کوئی اور بات تھی۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ نہ تھا، اور اس کا ساتھ نہ ہونا افشاں کے لیے ایک بہت بڑی آفت کا سبب بن چکا تھا۔ شانی ایک بار پھر مین گیٹ کی طرف آئی۔ اسے کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ اندیشہ بھی اس کے ذہن میں ہر گھڑی گمبھیر ہو رہا تھا کہ کہیں وہ ہوش و حواس کھو کر گر نہ جائے۔ اچانک اس کی نگاہ ایک چمکتی شے پر پڑی اور اس کی بند ہوتی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن ہو گئے۔ اس نے غور سے دیکھا، یہ چمکتی چیز چھوٹے گیٹ کی چابی تھی جو تالے کے اندر ہی لگی ہوئی تھی۔ شراب کے اندر نشے نے کام دکھایا۔ ابھی کچھ دیر پہلے افشاں کے اندر آنے کے بعد قاسم برلاس نے دروازہ پھر مکفل کر دیا تھا۔ مکفل کرنے کے بعد وہ چابی اندر ہی چھوڑ گیا تھا۔ شانی نے لپک کر دروازہ کھولا اور باہر سڑک پر آ گئی۔ اس کے جسم کے گرد بستر کی چادر لپٹی ہوئی تھی، بال منتشر تھے۔ ہوا کے سرد جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے نیم تاریک سڑک کے وسط میں کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھا، پھر قریب ترین مکان کی طرف بڑھی۔ ایسا منزلہ مکان کی درمیانی منزل پر روشنی ہو رہی تھی۔ شانی کی معلومات کے مطابق یہاں کوئی صافی باجوہ صاحب رہتے تھے۔ شانی نے کال بیل کا بٹن دبایا اور وقفے وقفے سے دباتی چلی گئی۔ ساتھ ساتھ وہ دستک بھی دے رہی تھی۔ اس کا خلق بند تھا، اس کے باوجود وہ پکارنے کی کوشش میں تھی۔ 2-3 منٹ جان کنی کی حالت کے بعد بالائی منزل کی ایک کھڑکی کھلنے کی آواز آئی۔ ایک سست اور بیزار نسوانی آواز نے پوچھا، کون ہے؟ شانی نے پکار کر کہا، نیچے آئیں، پاس سنیں، مگر اس کی آواز اتنی کم تھی کہ بس اس کے ارد گرد گونج کر رہ گئی۔ کیا بات ہے؟ اس مرتبہ مزید بیزاری اور کائلی سے پوچھا گیا۔ اس کے ساتھ ہی بڑبڑانے کی آواز آئی اور کھڑکی کھٹاک سے بند کر دی گئی۔ شانی نے تقریباً 1 منٹ تک مزید کال بیل بجائی اور دروازہ پیٹا۔ اندر سے کوئی آہٹ سنائی نہیں تھی۔ اسی دوران میں شانی کی نگاہ ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹس پر پڑی۔ خالی سڑک پر گاڑی درمیانی رفتار سے شانی کی سمت آ رہی تھی۔ شانی نے باجوہ صاحب کا گیٹ چھوڑا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ گاڑی روکنے کے لیے وہ سڑک کے تقریباً وسط میں کھڑی ہو گئی، اور یہ دیکھ کر اسے تعجب ہوا کہ گاڑی سے بچتی ہوئی آگے نکل گئی اور پھر سڑک کے موڑ پر اوجھل ہو گئی۔ یا رب میری مدد کر، شانی کے اونٹوں سے بے ساختہ نکلا۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا۔ اس نے کئی مرتبہ اخباروں میں پڑھا اور ابا جی کی زبانی سنا تھا کہ شہر جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ہی بے حس ہوتے ہیں۔ حادثوں کے بعد سڑکوں پر زخمی تڑپا کرتے ہیں، بڑے پورے چوراہوں پر لوگ اغوا ہوتے ہیں، سریعام کسی غریب سڑک چھاپ کو کوئی پیجیرو سوار ننگا کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں اور سننے والے کان سنتے رہتے ہیں۔ کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی مدد نہیں کرتا۔ اسے ان باتوں پر پوری طرح یقین نہیں ہوتا تھا، مگر آج سب کچھ اس کے اپنے اوپر بیت رہا تھا اور وہ دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کسی آنٹی ارجمن کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ ان کا گھر اکبی جانب سے عثمانی کے گھر سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ایک بغلی گلی کی طرف بڑھی۔ یہ گلی اسے یقیناً عثمانی کے گھر کے عقب تک پہنچا سکتی تھی۔ یہ 30 فٹ چوڑی سڑک تھی، کہیں کہیں اسٹریٹ لائٹس بھی موجود تھی۔ گہری غنودگی کے سبب شانی کو یہ دودھیا لائٹس لہراتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سڑک پر اچھا خاصا فاصلہ طے کر کے وہ بائیں طرف مڑی۔ یہاں ایک اسٹریٹ لائٹ کے نیچے سے چند لڑکے کھڑے نظر آئے۔ ایک جوان سال شخص موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا تھا۔ شانی ان کے قریب پہنچی، وہ بولی تو اس کے حلق سے بس گھیس گھیس کی آواز نکل کر رہ گئی۔ وہ ان لڑکوں سے کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آئیں اور اس کی مدد کریں۔ شانی کے الفاظ کسی نے نہیں سنے یا شاید کسی کی سمجھ میں نہیں آئے۔ وہ چاروں لڑکے بس اس کے حلیے پر غور کر رہے تھے اور حلیہ واقعی چونکا دینے والا تھا۔
شانی کو اپنے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً قاسم سے ہونے والی دینگا مشتی میں اس کا ہونٹ پھٹا تھا یا منہ اندر سے زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے بال منتشر تھے اور جسم پر بستر کی چادر تھی۔ پھر جس انداز سے وہ بدد کے لیے کہہ رہی تھی وہ بھی چونکانے والا تھا۔ جب اس کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے جنجلا کر ایک لڑکے کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور ساتھ ساتھ عثمانی کے گھر کی جانب اشارہ کیا۔ لڑکا یوں پیچھے ہٹا جیسے وہ اسے اغوا کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ موٹر سائیکل پر بیٹھے جوان سال شخص کی تفتیشی نگاہیں شانی کو سرتاپا گھور رہی تھی۔ کون ہے آپ؟ کس کے گھر سے آئی ہیں؟ اس نے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ شانی جواب دینے کی کوشش کرتی اس کی نگاہ دور نیلے رنگ کی ایک جلتی بجھتی روشنی پر پڑی۔ یہ روشنی کوئی نصف فرلانگ دور سڑک کے موڑ پر نمودار ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شانی کی رگوں میں خون سنسنا اٹھا۔ یہ پولیس کار کی روشنی تھی۔ کیا وہ پولیس کا سامنا کر سکتی ہے؟ یہ سوال ایک تیر کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ نہیں، وہ نہیں کر سکتی۔ پولیس کے سامنے آنے کا مطلب تھا وہ سب کے سامنے آ جاتی، رنگ والی کے سامنے، نارپور کے سامنے، رستم کے سامنے، اور سب سے بڑھ کر اس پھنکارتی ہوئی دشمنی کے سامنے جو درجنوں سروں والے زہریلے اژدہا کی طرح اس کے ارد گرد موجود تھی۔ نارپور کا مہر جی اپنی حویلی میں جل کر بھر چکا تھا مگر اس کے وارث تو موجود تھے، مہر کے وہ خونی رشتے دار جو دشمنیاں پالنے کے شوقین تھے اور خود اپنے لہو میں رکھتے تھے اور دشمنیاں چکانے کے ہنر میں یکتا تھے۔ یہ سب کچھ ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں شانی کے ذہن میں آیا اور گزر گیا۔ اس کی نگاہ جلتی بجھتی نیلی روشنی پر تھی۔ اس نے کم فہم لڑکوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور چند قدم چل کر ایک بغلی گلی میں مڑ گئی۔ یہ گلی تاریکی میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایک سرد لہر نے دیوار کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اب شانی جلد از جلد دور نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کے لڑکھڑاتے قدموں میں تیزی آ گئی۔ ایک کار ریورس گیئر میں گہرائی سے برآمد ہو رہی تھی۔ وہ اس سے بچتی ہوئی ایک اور سڑک پر مڑ گئی۔ اس کا دل سینے میں پھڑپڑا رہا تھا، سانس دونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر اسے یوں لگا کہ دو افراد اس کے پیچھے ہیں۔ کون تھے وہ؟ گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے لڑکے، پولیس والے یا کوئی اور؟ یا پھر شاید یہ اس کا وہم بھی تھا؟ بہرحال اس کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی۔ اچانک اسے ایک رکشہ نظر آیا۔ رکشہ سٹارٹ تھا، پچھلی نشست خالی دکھائی دے رہی تھی۔ شانی کے پاس سوچ بچار کرنے کی مہلت نہ تھی۔ وہ سیدھی پچھلی نشست پر جا بیٹھی۔ رکشہ نے ایک جھٹکا لگایا اور حرکت میں آ گیا۔ رکشے والے نے فوری طور پر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ اسے کہاں جانا ہے، بس جس طرف رکشے کا رخ تھا وہ اسی طرف چلنے لگا۔ سرد ہوا کے جھونکے شانی کے چہرے اور جسم سے ٹکرائے تو اسے اپنی آواز کچھ بہتر محسوس ہوئے۔ رکشے کی حرکت اسے بہت بلی لگ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس حرکت کے ساتھ ساتھ وہ لمحہ بلمحہ ایک خوفناک شکنجے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ تقریباً 2 فرلانگ آگے جانے کے بعد رکشے والے نے اپنا رخ تھوڑا سا پھیر کر شانی کی طرف دیکھا۔ وہ ایک 40-45 سالہ شخص تھا۔ کنپٹیوں سے بال سفید تھے۔ اس نے پنجابی لب و لہجے میں پوچھا، آپ نے کدھر جانا ہے جی؟ شانی نے اپنا گلا مسلا اور آواز کو حتی الامکان بلند کرتے ہوئے بولی، ابھی سیدھے چلتے رہو۔ جی کیا کہا آپ نے؟ ابھی سیدھے چلتے رہو، شانی نے اپنا جواب دہرایا۔ ابھی تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اسے کدھر جانا ہے۔ ذہن معوف تھا اور حالات اس سے بھی زیادہ معوف کر دینے والے تھے۔ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی اور کرائے کے بغیر وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، بلکہ اصولی طور پر وہ اس رکشے میں بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ رکشہ کچھ دیر تک سیدھا چلتا رہا، پھر ایک جگہ رک گیا۔ اب تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا۔ ایک ٹھٹری ہوئی تاریکی دھیرے دھیرے لاہور کے گلی کوچوں میں گہری ہو رہی تھی اور ایک طویل رات کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ چاروں طرف ٹریفک کا شور تھا۔ موٹر سائیکلیں، ویگنیں، تانگے، کاریں، ہر نوع کی گاڑی اور ہر قسم کے لوگ موجود تھے۔ دھواں فضا میں یہ لوگ جیکٹس، گرم ٹوپیاں اور گرم کپڑے پہنے اپنی اپنی منزلوں کی طرف رواں تھے۔ ہر شخص کی حرکت کسی خاص سمت کی طرف تھی۔ ایک شانی تھی جس کی کوئی سمت نہیں تھی۔ رکشے والے کی آواز نے شانی کو خیالوں سے چونکا دیا۔ جی آپ نے بتایا نہیں کس طرف جانا ہے؟ اس مرتبہ اس کی آواز میں ہلکی سی سختی تھی۔ ہم کہاں پر ہیں؟ یہ نسبت روڈ ہے جی، ہم لکشمی چوک کے سامنے کھڑے ہیں، رکشے والے نے تفصیل فراہم کی۔ یہ لکشمی چوک سے کچھ فاصلے پر تھے۔ فلموں کے بڑے بڑے بورڈ دوری سے نظر آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ ابا جی اور امی کے ساتھ لاہور کی سیر کو آئی تھی تو اس چوک سے انہوں نے کڑائی گوشت کھایا تھا۔ چوک کی گہما گہمی اور بڑے بڑے فلمی بورڈوں کی بھرمار نے اسے بڑا حیران کیا۔ آج ایک بار پھر یہ چوک اس کے سامنے تھا، لیکن آج کے حالات اور ان حالات میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ رکشے والا اس کے جواب کا منتظر تھا۔ شانی نے گہری سانس لیتے ہوئے بے حد بیٹھی ہوئی آواز میں کہا، دیکھو بات یہ ہے کہ میرا اٹیچی جہاں گم ہو گیا ہے، اسی میں میرے پیسے تھے اور وہ ایڈریس بھی تھا جہاں مجھے جانا تھا۔ میں اس وقت مشکل میں ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میں آج کی رات اطمینان سے گزار سکوں۔ کل میں کسی طرح فون کر کے گوجر خان سے اپنے کسی عزیز کو بلا لوں گی۔ جگہ سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ رکشے والے نے آپ سے تم پر آتے ہوئے کہا۔ سنا ہے یہاں ایسی جگہ ہیں جہاں عورتیں 2-4 دن کے لیے حفاظت سے رہ سکتی ہیں، انہیں جس طرح کی مدد چاہیے ہوتی ہے وہ بھی کی جاتی ہے۔ شاید تم دارالامان کی بات کر رہی ہو۔
میرا خیال ہے یہی نام ہے، شانی نے کہا۔ رکشے والے نے پورا گھوم کر شانی کو سرتاپا گھورا۔ شکل و صورت سے وہ بھلا مانے سی لگتا تھا، عمر بھی پختہ تھی۔ شانی کا پوری طرح جائزہ لینے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور بولا، جس جگہ کی تم بات کر رہی ہو وہاں تم کو ایسے ہی نہیں رکھ لیا جائے گا۔ 100 طرح کے سوالات پوچھے جائیں گے، پورا شجرہ نسب پوچھا جائے گا۔ کہاں سے آئی ہو، کیوں آئی ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ رکشے والے نے ایک گہری سانس لی، رکشے کا انجن بند کر کے اپنی چھوٹی سی داڑھی کھجائی اور بولا، تم مجھ کو کسی اچھے گھر کی لگتی ہو، لگتا ہے تم پر کوئی بڑی مصیبت آئی ہے۔ شانی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر تک شانی کے جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر سلسلہ کلام کو جوڑتے ہوئے کہنے لگا، اگر دارالعمان وغیرہ کے چکروں میں پڑو گی تو تمہاری مصیبت اور بھی بڑھ جائے گی۔ تو کیا کرنا چاہیے مجھے؟ شانی نے اپنے گلے سے بمشکل آواز نکالتے کہا۔ رکشے والے نے ایک بار پھر بوڑھ کر شانی کا جائزہ لیا۔ چند سیکنڈ بعد اس نے داڑھی کھجائی اور کہنے لگا، اگر تم نے کوئی جرم شرم نہیں کیا اور سچ مچ مصیبت میں ہو تو میں تم کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ کم از کم ایک رات تو تم وہاں گزار سکتی ہو۔ وہاں میری ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے اور بچے ہیں۔ شانی کو ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کی پیشکش ہوئی تھی اور وہ عثمانی پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چلی آئی تھی، لیکن عثمانی کے گھر میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ چھونے سے رہ گیا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ لرز گئی، مگر دوسرے لمحے لاتعداد اندیشے اس کے ذہن میں گھس گئے۔ وہ کہاں جائے گی، کیا کرے گی؟ گلی کوچوں میں لاتعداد خطرے رینگ رہے ہیں، کونے خطروں میں ان گنت حوادث گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ بند دروازوں اور کھڑکیوں والے اس بے مہر شہر میں ایک پہاڑ جیسی رات سر پر ہے۔ کسی تاریخ کوچے میں کوئی سکندر کوئی کامی سے ٹکرا سکتا ہے، کسی نامہرباں موڑ پر کوئی پولیس ناکا اس کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اس شہر میں نہ جانے کتنے مہرجی اور کتنے اکبرے آسیبوں کی طرح چکراتے ہوں گے۔ یہ رکشے والا اس کے پیچھے تو نہیں کیا تھا، وہ خود اس کے رکشے میں آ کر بیٹھی تھی۔ وہ بلا مانس بھی لگتا تھا، بال بچے دار۔ شانی سوچ رہی تھی۔ وہ بولا، دیکھو تم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، میرا ٹائم وقت کھوٹا مت کرو۔ کہاں ہے تمہارا گھر؟ شانی نے پوچھا۔ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا، زیادہ دور نہیں۔ پر ایک بات ہے، مجھے پھر صاف صاف بتا دو، کوئی پولیس کا چکر شکر تو نہیں ہے تمہارا؟ میں غریب بندہ ہوں، ان جمیلوں میں نہیں پڑ سکتا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شانی نے کہا۔ چلو، شانی نے زور لگا کر اپنی آواز اس کے کانوں تک پہنچاتے ہوئے کہا۔